میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا. تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص نہ لڑکی والوں سے ٹائم لے نہ لڑکے والوں سے اور برات لے کے پہنچ جائے اور کہ جی کرو. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ گوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 26 نومبر جو آنے والی ہے، تقریباً 4 دن بچے ہیں، تو 26 نومبر کا ایک اعلان ہوا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جہل، اس کا مناظرہ ہو رہا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب سے. ہو کیا رہا ہے، اس کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. معاملہ یہ ہوا ہے جناب والا کہ ایک اینکر ہے اویس ربانی، اس نے جناب والا اس کی ذرا ہوا اڑا دی کہ انجینئر صاحب تو وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. انجینئر صاحب تو وہ ہیں کہ اگر ان کا نام اگر کسی علماء کے سامنے لے لیا جائے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کیا پتہ انجینئر محمد علی مرزا سے ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، کیا کیا اس نے کہا. تو اس نے ایک ہوا بنا دی. اب وہ ہوا اتنی بن گئی کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ہی بھاری پڑ گئی ہے. بھاری ایسے پڑ گئی ہے کیونکہ اب جو ہے مناظرے کا اعلان کر دیا گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا جہل سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جناب والا 26 نومبر یہ ڈیٹ رکھی گئی ہے، لیکن یہ جو ڈیٹ ہے یہ رکھی ہے اویس ربانی صاحب نے. اس ڈیٹ کے بارے میں نہ تو حنیف قریشی صاحب کو پتا تھا اور نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا جہل کو پتا تھا. لیکن چونکہ انجینئر کے ساتھ مناظرہ کا معاملہ تھا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو کہا کہ جناب والا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. لیکن جناب والا اب انجینئر کی بات یہ، جیسے ابھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، جس کے اندر یہ گھبراتا ہوا باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب والا مجھے بتایا نہیں، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھ سے تاریخ نہیں لی، اور جناب والا نہ حنیف قریشی صاحب سے لی ہے. ایسے کوئی مناظرے تھوڑی ہوتے ہیں. جناب والا پوری زندگی ہو گئی آپ کو چیلنج کرتے ہوئے، اب آپ سے جب کہہ رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھو تو آپ بہانے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہی نہیں، جو ان کے اندھ بھکت ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کو اندھوں کی طرح فالو کرتے ہیں، چاہے یہ کچھ بھی بکواس کر دے، چاہے نبی کی گستاخی کر دے، چاہے ولیوں کی گستاخی کر دے، چاہے یہ خدا کی گستاخی کیوں نہ کر دے، وہ جو اندھ بھکت ہیں وہ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، بیکار کی تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں. تو انہی میں سے ایک نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جناب والا یہ جو مناظرہ ہے تو اس سے کچھ حل نہیں نکلنے والا، آپ مناظرہ کیا، مناظرہ کا ابا کروا لو تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی مناظرے کو دیکھ کر حق بات کو تسلیم کر لے گا، قرآن و سنت کی بات کو تسلیم کر لے گا، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی کر بھی لے گا نا، فرض کیا کسی نے کر بھی لیا، تو وہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں کرے گا. جس نے بھی بات کو تسلیم کرنا ہے اس نے دلائل کو دیکھ کر کرنا ہے، اور دلائل انجینئر صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں. اس کے لیے کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہی اتنے دلائل دے چکے ہیں، ہر چیز کے بارے میں وہ بول چکے ہیں. اگر کسی نے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو ان دلائل سے، قرآن و سنت سے ایکسیپٹ کر لے گا. اگر کسی نے نہیں کرنا تو مناظرے کر لو، چاہے مناظرے کا ابا کر دو. کسی نے بھی نہیں کرنا بھائی، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور. تو جو اس کے ماننے والے وہ بھی اس کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ والا جو معاملہ یہ اس نے خود کروایا کہ لوگوں سے کہا ہے کہ ایسی باتیں کہو کہ مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. ارے بھائی تم ہی اپنی ویڈیوز کے اندر کہتے رہتے ہو کہ ہم تو فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ تو مناظرے کے اندر بیٹھو، فیصلہ عوام خود کر لے گی کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اندر اوقات نہیں ہے کہ وہ مناظرے کے اندر بیٹھ جائے. کیوں نہیں بیٹھے گا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ یہ جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر بکواس کرتا ہے نا جناب والا، تو اس نے جو بکواسیں کری ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی، اولیاء کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی. تو جب یہ مناظرے کے اندر بیٹھے گا تو وہ اردو کی کتابیں نہیں چلے گی جناب والا، وہاں عربی کی کتابیں کھلیں گی. اور عربی کا حال تو مرزا جہل کا بد سے بدتر ہے. اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، عربی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مدرسے میں 3-4 جماعت پڑھ لیتے ہیں وہ اس سے زیادہ عربی جانتے ہیں اور عربی کے قواعد جانتے ہیں، مگر اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. تو اس کو پتا ہے کہ اگر جس دن میں مناظرے میں بیٹھ گیا وہ دن میرا آخری دن ہوگا. میرے جو اندھ بھکتے ہیں وہی میرے مخالف ہو جائیں گے. اور علماء اہل سنت کی شان تو وراء الورا ہے. اس کے جہلم کے اندر،
اس کے شہر میں مفتی طارق مسعود گئے تھے تو اس سے وہ بھاگ گیا، ان کے سامنے نہیں بیٹھا۔ تو جناب والا جو مفتی طارق مسعود کے ساتھ نہ بیٹھ سکا تو اس کے اندر یہ اوقات نہیں ہے وہ کسی بھی علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر ڈیبیٹ کر سکے، مناظرہ کر سکے۔ یہ جناب والا کسی بھی چھوٹے موٹے مولوی کو بلاتا ہے بیچارے کو، جو ناظرہ پڑھنے والا ہو، جو درس نظامی نہ پڑھاتا ہو، نہ اس کا مطالعہ ہو، اس کو بلاتا ہے اپنی اکیڈمی کے اندر اور جناب والا اس سے سوالات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی جو مناظر ہیں علماء اہل سنت کے، ان سے بات کر، ابھی ایک نئی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھا کے لاؤ، دیوبندی کرے تو مفتی تقی عثمانی کے ساتھ لکھا کر لے کر آؤ، اور جناب والا کوئی اہل حدیث کرے تو فلانا سے لکھا گیا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اوقات نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کر لے۔ یہ بس لوگوں کو کمرے کے اندر بٹھا کے وہیں گمراہ کر سکتا ہے، وہیں کمرے میں بیٹھ کر ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر زہر کھولتا رہتا ہے، کبھی نبی کے خلاف، کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی اہل بیت کے خلاف، اور اولیاء کرام کے خلاف تو خیر بولتا ہی رہتا ہے بہرحال۔ تو حضرات محترم، حاصل کلام یہی ہے کہ اس کے اندر اوقات نہیں ہے کہ یہ علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر یہ مناظرہ کر سکے، کیونکہ یہ جس دن مناظرے میں بیٹھ گئے اس کو لگ پتہ جائے گا کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے اور علم کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام لیتا ہے یا کسی بھی اور علماء کا نام لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے جناب والا، تو جو اس فیلڈ کے نہیں ہے ان کو بلاتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کے لیے بول رہا تھا کہ جناب والا وہ میرے پاس آئے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو دوسرے تیر کو چیلنج کرتے رہتے تو ان کو کیوں نہیں بلاتا؟ کیا ہے صاحب جناب والا بیٹھے میرے سامنے اور بیٹھ کر بتائیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے تو بیٹھنے کی اس کی اوقات ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اہل حدیثوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا مفتی حنیف قریشی کا، اس نے دیکھا ہے اور اس نے خود کہا ہے کہ اس نے حنیف قریشی صاحب نے اہل حدیثوں کو پانی تک پینے نہیں دیا۔ تو جناب والا اس کو پتا ہے کہ میں بیٹھ گیا تو مجھے پانی تو چھوڑو، پانی کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیں گے، اس لیے یہ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل 26 تاریخ آنے والی ہے، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی کے اندر ہے۔